اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس مقام کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے مقدس، سب سے روشن اور سب سے زیادہ رحمت سے بھرا مقام ہے، وہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جگہ جہاں سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہے، یہ دیکھیں جلد سوم ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 293 ہے۔ حضرت ابن وہاب سے کعب حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو جناب کعب رضی اللہ عنہ بولے، نہیں ہے کوئی دن مگر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مسل اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب حضور سے زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ یہ حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اس کو مشکوٰۃ شریف کو سب مانتے ہیں۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مقام کیا ہوگا جب ہم وہاں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ فرشتے نہ موجود ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ درود سوچئے، ایک لمحہ بھی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالی نہیں رہتا۔ ہر پل، ہر لمحہ فرشتے آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام و عرض کرتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، ایک حدیث ہے، اس کو سب جانتے ہیں لیکن میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور جلد اول اور اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 497۔ خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گھر اور میرا منبر بیچ میں جنت کی کیاروں میں سے ایک جنت کی کیاری ہے اور میرا منبر قیامت کا دن میرے حوض کوثر پہ ہوگا۔ یہ دیکھیے، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے منبر سے میرے گھر تک جو جگہ ہے یہ سارا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی مسجد کا وہ حصہ جہاں روضہ رسول اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کی جگہ ہے، وہ جنت کے باغ ہے، دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک طرف فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یعنی رحمتیں برکتیں نازل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا بھی ہے، تو پھر اس مقام کو رحمت کی جگہ نہ کہیں تو کیا کہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت العالمین ہے، ان کے جسم اقدس کے قریب میں جو جگہ ہے وہ رحمت سے خالی کیسے رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو روضہ رسول پہ پہنچ جائے اس پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں زمین جنت بن چکی ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت رہتی ہے، اور جو شخص مدینہ جاتا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ادب سے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو دراصل آسمان کے فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ صرف سلام نہیں کرتا بلکہ رحمت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے بعض اولیاء
فرماتے ہیں روزہ رسول پر سلام کہنا ایسا ہے جیسے انسان جنت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر دل سے جو دعا مانگی جائے اس کو قبول ہونے کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں دودھ، نور، رحمت، جنت اور برکت سب ایک جمع ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جو مدینے میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر دے اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے اور رحمت کا نور اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے گناہ معاف کرے، دلوں کو سکون ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کی عادت ڈالو۔ درود اور سلام کی کثرت تو کر کے دیکھو، زندگی نہ بدل جائے تو نہ کہنا، زندگی میں سکون نہ مل جائے تو کہنا، روحانیت میں اضافہ نہ ہو تو کہنا، رحمتیں برکتیں نہ ملے تو کہنا، مرنے کے بعد سرکار مدینہ کا قبر کا دیدار نہ کرنا تو پہچاننا تو نہ کہنا، آخرت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے تو نہ کہنا، اور دل میں خواہش ضرور کرنا کہ اللہ ایک دفعہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو۔ پھر حاضری نصیب ہو جائے تو وہاں جا کر باادب اتنا کہہ دیجئے السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، یعنی یقین مانیے آپ پر ایسی رحمت برسے گی جس کا مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ہر وقت رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے بڑا ادب کا مقام ہے، یہاں پہ بڑے ادب سے جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے دوبارہ نہیں آتے بلکہ نئے فرشتے آتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جب آپ 70,000 فرشتے اس روزہ رسول کو گھیرے ہوئے ہو تو وہاں پہ آپ جب داخل ہوں تو آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ فرشتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیج رہے ہوں۔ درود و سلام بھیج رہا وہاں پہ، اور جو فرشتے بھیج رہے ہیں جب آپ بھی ان سب میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی درود اور سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی ان فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ زیادہ تر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ درود و سلام جتنا پیش کریں گے عشق رسول پیدا ہوگا، اور عشق رسول کی محفلیں درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں۔ درود و سلام جتنے آپ محفلیں منعقد کریں گے تو آپ کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا۔ اس لیے درود و سلام کی محفلیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ وہاں پر نہیں جا سکتے آپ گھر میں اپنے درود و سلام کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سلام پیش کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ دیکھیے آپ پہ کتنی رحمتیں ہوں گی، اور آپ کے اندر دل کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت کی اس جگہ پر جانا نصیب فرمائے، اور سلام اور درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کے تحفے پیش کرنے کی توفیق فرمائے۔ ہمیں ان طرح سے بچا جن پہ تیرا نام ہوا، ان طرح سے بچا جن پہ غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں عطا فرمائے۔